آنے والا جو مہینہ ہے، تھوڑا سا میں اس پہ بھی کلام کر لو، بہت مبارک مہینہ ہے، چونکہ حج کے ایام آ رہے ہیں. تفسیر کو ہم ادھر ہی روک دیتے ہیں، اگلا جمعہ انشاءاللہ حج پہ دیں گے. اللہ کریم اس امت پر بڑا مہربان ہے. پچھلی امتوں کو جو عمریں ملی تھی نا، the past ummah, they used to live more than 500 years, 1000 years, even 10,000 years. And what is the average age of this ummah? 60 years. کہاں 1000 سال، 10,000 سال. نوح علیہ السلام نے 950 سال تو صرف تبلیغ کی ہے. عمریں دیکھیں کتنی کتنی ہوں گی. ان کی عمریں زیادہ ہے تو ان کے عمل بھی زیادہ ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی جب فکر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر نازل فرما دی. فرمایا محبوب آپ کی امت کو ایک رات ایسی دیتا ہوں جو کہ 1000 مہینوں سے افضل. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. Just one night is better than thousands of months. If you worship in one night, the night of Qadr, the night of power, Laylatul Qadr, you will get the reward of more than thousands months. More than thousands. بعض مقامات سے افضل ہے. If you pray at home, you'll get the reward. But if you pray in masjid, you will get more. If you pray in Masjid al-Aqsa, you will get more. If you pray in Masjid al-Nabawi, more. If you pray in Masjid al-Haram, you will get more reward. If you change the place, you will get the reward. Just like if you pray nafil daytime, you will get the reward. But if you pray at night in tahajjud, you will get more reward. ٹائم کا فرق رکھا ہے، بعض مقامات پر جگہوں کا فرق رکھا ہے. بعض مقامات آپ دیکھیں رات کا دیکھیں، لیلۃ القدر میں پڑھیں تو مختلف ثواب، لیلۃ الجائزہ میں پڑھیں تو مختلف ثواب، شب براءت کا مختلف ثواب. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سال کے 10 دن بہترین دن عطا فرمائے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی blessed us with the most virtuous days. 10 days of Zulhijjah, which are coming in the next month. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hazrat Abu Hurairah رضي الله تعالى عنه narrated that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد فيها من 10 ذي الحجة. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, there are no days in which righteous deeds are more beloved in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala than in these 10 days. آپ نے ان 10 دنوں میں عمل کیا، سال کے باقی بھی دن ہے، باقی دنوں میں اگر آپ عمل کرتے ہیں اس کی الگ ویلیو، لیکن جو ان 10 دنوں میں عمل کرتا ہے اللہ کو وہ سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جہاد بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں جہاد بھی. یعنی باقی دنوں میں اگر ایک آدمی جہاد کرتا ہے، ربیع الاول میں جہاد کرتا ہے اور اس مہینے میں صرف نماز پڑھتا ہے، ان 10 دنوں میں ربیع الاول میں جہاد ہے اور ان 10 دنوں میں صرف نماز پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، وہ جہاد سے یہ عمل زیادہ افضل ہے اللہ کے حضور. پھر آپ فرماتے ہیں ہاں جو جہاد پہ گیا اور پھر واپس پلٹ کے نہیں آیا، یعنی پھر اس کی ویلیو زیادہ ہے. پھر فرماتے ہیں یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنہ. If you fast one day in these 9 days, if you fast one day, you will get the reward for 1 year. وقيام كل ليلة بقيام ليلة القدر. And if you worship one night, you will get the reward of Laylatul Qadr. If you fast on the night of Zulhijjah, Allah subhanahu wa ta'ala will expiate, will remove the sin from your account preceding year and the coming year. 2 years. 2 سال کے گناہ اللہ معاف فرماتا ہے جو صرف 9 تاریخ کا روزہ رکھ لیتا ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ, the wife of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam always used to do 4 things. 1, fast
on the day of Ashura, second fast in these 9 days, and the third one, every month he used to fast for 3 days, 13, 14 and 15. And the fourth thing is 2 rakah sunnah before Fajr. He used to do always. یہ جو مہینہ آ رہا ہے یہ بہت ہی عزت والا مہینہ ہے. سورہ توبہ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں, اللہ فرماتے ہیں اربعۃ حرم, یہ جو 12 مہینوں میں 4 مہینے اللہ فرماتے ہیں یہ حرمت والے, عزت والے ہیں, اور ان مہینوں میں سے یہ ایک مہینہ ہے. ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم, رجب, یہ 4 مہینے بہت عزت والے ہیں. ایون جو عرب کے جاہل تھے نا وہ بھی ان مہینوں کی عزت کیا کرتے تھے. تو ان مہینوں کی عزت ضروری ہے. دوسرا یہ ذوالحجہ ہے. ذوالحجہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حج والا مہینہ. سال کے کسی اور مہینے میں حج ہو سکتا ہے؟ سال کے کسی اور مہینے میں کوئی حج ہو سکتا ہے؟ کسی نے رمضان میں حج کیا ہے؟ کوئی نہیں. ذوالحجہ میں ہی حج ہوتا ہے. 5 دن جو حج کے ہیں وہ اسی مہینے کے اندر ہے. 8, 9, 10, 11, 12 جو 5 دن حج کے ہوتے ہیں وہ اس مہینے کے اندر ہے. تیسرا آپ دیکھیں, میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ عرفہ کا روزہ رکھنا, 9 تاریخ کا روزہ رکھنا, وہ بھی اسی مہینے کے اندر ہے. اس کے علاوہ عید الاضحیٰ, 2 دن جو خوشیوں کے ہمیں ملے ہیں عید کے, ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ ہے, وہ کس مہینے میں ہے؟ ذوالحجہ میں ہی ہے نا, وہ بھی اسی مہینے میں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو خوشی کے دن دیے ہیں وہ بھی اسی مہینے میں. قربانی کس مہینے میں کرتے ہیں؟ اسی مہینے میں کرتے ہیں. 10, 11, 12 کو جو ہم قربانی کرتے ہیں وہ بھی یہی مہینہ ہے. اچھا, ایک اور مسئلہ بھی ساتھ میں, جنہوں نے قربانی کرنی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب چاند نظر آ جائے تو پھر وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. جب تک قربانی نہیں ہوتی وہ بال اور ناخن نہ کاٹے. اور یہ مسئلہ استحبابی ہے, یہ کوئی حکم نہیں ہے. اگر کسی نے کاٹ دیے, اب جس کے 40 دن ہونے کو ہو اور یہ ایام آ جائے تو 40 دن سے پہلے بال کاٹنا ضروری ہے. اگر نہیں کاٹے گا تو پھر گناہگار ہوگا. مستحب کے لیے واجب نہیں چھوڑ سکتے, تو اس کا کاٹنا ضروری ہے. اگر کوئی نہ کاٹے ثواب ملے گا, اگر کوئی کاٹ لے تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے. بعض لوگ پوچھتے ہیں امام صاحب بال کاٹ دیے تھے تو کیا قربانی ہو گئی ہے؟ بھائی ہو گئی ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ تو استحباب پر ہے. کب تک کاٹنا ہے مولوی صاحب؟ قربانی ہو جائے اس کے بعد آپ بال کاٹ سکتے ہیں. اچھا, انہی ایام میں سال میں 5 دن ایسے ہیں جس میں روزے نہیں رکھ سکتے ہم, منع ہے. کون کون سے دن ہیں؟ ایک عید الفطر کا دن ہے, روزہ منع ہے. اس کے بعد 10, 11, 12, 13 یہ 4 دن بھی منع ہے, وہ بھی اسی مہینے کے اندر ہے. اس کے علاوہ تکبیر تشریق, ہم 9 کی صبح فجر سے لے کر 13 کی عصر تک تکبیر تشریق ہم تکبیر پڑھتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد, وہ بھی اسی مہینے میں. اتنا فضیلت والا مہینہ ہے. کلام بہت کرنا تھا, وقت پورا ہو چکا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس مہینے کی عزت کریں, قدر کریں, گناہ سے بچیں, کوشش کریں. خود قرآن بھی کہتا ہے کہ ان میں گناہ اپنے آپ پر ظلم کرنے سے بچو. ظلم کیا ہے؟ گناہ سے خود کرو گے. ایک توبہ کریں. تیسرا نماز کی کثرت, فرض نماز پورا کریں, پھر تہجد پڑھیں, ساتھ میں ابابین اشراق پڑھیں, قرآن کی تلاوت کریں. قربانی دینی ہے, عید کی نماز پڑھنی ہے, یہ خاص اعمال ان 10 دنوں کے, اس کو پورا کریں. اللہ